ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اس وقت پاکستان آپ سب کے علم میں ہے کہ ایک آزمائش سے گزر رہا ہے، اور اس صورتحال میں بہت سے لوگوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا۔ آپ سب لوگ واقف ہیں، جو میرا خیال ہے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کے علم میں ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو واقعات جس طرح سے سیلاب اور بارشوں کی صورتحال ہوئی، اور پاکستان جس طرح سے اس کے نشیبی علاقے خاص طور پر اور بہت سے بعض شہری علاقے بھی جس طرح زیر آب آئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ڈیمیجز ہوئے ہیں وہ بھی آپ سب واقف ہی ہیں، اس بات کو دہرانے کی ضرورت میرا خیال ہے نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1/3 آف دا کنٹری پانی میں ہے اس وقت، اور کافی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیس ہوئے ہیں، متاثر ہوئے ہیں، اور ایک خیال یہ ہے کہ ڈائریکٹلی افیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ بھی کروڑوں میں ہیں، لیکن انڈائریکٹلی افیکٹ کرنے والے لوگوں کی تعداد بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، وہ بھی ایک بڑی تعداد ہو سکتی ہے۔ آج کی نشست میں ہم یہ جائزہ لیں گے کہ کیا اس صورتحال میں ایک فرد واحد اپنی سطح پر کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ بھی، ادارے بھی اپنے اپنے حصے کا کچھ کام کرنے کی انہوں نے کوششیں کی ہیں۔ پاکستان سے باہر بھی جو لوگ ہیں انہوں نے بھی الحمدللہ کافی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ امدادی کاروائیاں الحمدللہ چل رہی ہیں، اللہ کا بہت احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وطن کی اور ان لوگوں کی اور ہم سب کی جان و مال کی بھی اور ان کے ہم سب کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے اور اس مشکل گھڑی سے نکالے۔ آج کی نشست میں میں بنیادی طور پر 4 باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے ایک بہت اصولی بات میں رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیے، پانی جو ہے وہ بنیادی طور پر رب کریم کی عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کی ہمیں ضرورت بھی بہت شدید ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پانی کو اپنی بڑی نعمتوں میں سے کاؤنٹ بھی کرواتا ہے مختلف مواقعوں پر۔ یہ قرآن میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس وقت ہمارے اپنے معاملات ایسے ہیں کہ ہم اتنی عظیم نعمت کو جب رب کریم ہمیں یہ نعمت دیتا ہے تو ہم اس نعمت کو وصول کرنے اور اس نعمت سے استفادہ کرنے کے قابل ہم ٹھیک طرح سے نہیں ہو سکے ہیں، اور بعض اوقات بجائے اس کے کہ ہم اس نعمت کو ٹھیک سے وصول کرتے اور اس کا بہترین استفادہ کرتے، ہمارے اپنے معاملات کچھ ایسے ہیں کہ یہ نعمت ہمارے لیے ایک مشکل کا سبب بن رہی ہے۔ تو اب ذرا دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اچھا، پاکستان ان ممالک میں سے ہے جو سیلاب اور خشک سالی، ڈراؤٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، دونوں سے بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے، اور اس وقت پانی بہت وافر مقدار میں پورے ملک میں موجود ہے، اور پھر ایسا کچھ عرصے کے بعد آتا ہے کہ پھر وہ خشک سالی ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس سارے مسئلے کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے طرز فکر اور طرز عمل یا طرز زندگی کی اصلاح کریں، اور طرز زندگی کی اصلاح کرنے کے لیے ہمیں کھلے دل کے ساتھ سچی توبہ کرنی ہوگی، اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، جن میں بہت ہم نے بعض اوقات زیادتی کی ہے، ہم نے بعض اوقات اپنے حق سے زیادہ بڑھ کر کچھ سمیٹنے کی کوشش کی ہے، بعض اوقات ہم نے وسائل کا ایسا استعمال کیا ہے جو غیر محتاط ہے، جو توازن میں نہیں ہے، جو بہت بے دریغ استعمال ہے ریسورسز کا۔ تو ہمیں اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سچی توبہ کریں، اور یہ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے میرے نزدیک، میں اس سچویشن کو ایک آزمائش کہتا ہوں، میں اسے عذاب نہیں کہوں گا، میں اسے آزمائش کہوں گا۔ اور اگر ہمیں سچی توبہ کی توفیق ہو گئی، اپنے طرز زندگی کے اصلاح کی توفیق ہو گئی، اور رجوع اللہ کی توفیق ہو گئی، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس آزمائش میں کامیاب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور اپنے فضل ہمارے لیے
ہمارے لیے جاری کرے گا. لیکن اگر ہمیں اپنی سچی توبہ کی توفیق نہیں ہوئی اور ہمارے اس پوری صورتحال میں ہم نے کوئی سبق نہیں لیا اور ہم نے اپنی لائف سٹائل یا طرز زندگی کو ٹھیک نہیں کیا، اپنی سوچ کو ٹھیک نہیں کیا اور اپنے انڈیویجول لیول پہ جو کرنے کے کام ہیں انہیں نہیں کیے، تو پھر اس بات کا اندیشہ ہے کہ پھر یہ سچویشن ہمارے لیے بڑے مسائل اور مزید یہ اگر میں اس سے کہتا ہوں کہ اگر یہ وارننگ سائنز ہیں یا ایک وارننگ ہے تو وہ پھر آگے چل کر اگر ہم نے اس کو نہیں سمجھا تو پھر اس بات کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ پھر یہ کوئی عذاب کی شکل میں پھر ہمارے لیے کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم اپنے معاملات ٹھیک کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے لیے یہ رحمتوں کی نوید بنے گا. اور اس ساری ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. اس ساری سچویشن میں جو چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں توبہ کرنی ہے. یہ میری سب سے پہلا پوائنٹ میرا یہی ہے کہ ہمیں توبہ کرنی ہے اور انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، ہم نے ناشکری کی ہے، ہم نے اپنے فرائض سے مجرمانہ غفلت برتی ہے اور ہمیں اس حوالے سے ہمیں اپنے اندر ایک نفاق کو پہچاننا ہوگا. اس کے علاج کے لیے ہمیں سچی کوشش کرنی ہوگی. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم نے زکوٰۃ اور عشر جو ہے اس طرح ادا کیا ہے جس طرح ادا کرنا چاہیے، کیا ہمیں انفاق کی توفیق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اور ہمیں اپنے اندر سے حرص اور حسد اور بخل اور اسراف اور کبر اور تعصب کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہوگا. اور یہ میرے نزدیک بالکل اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اور سچی توبہ کے بغیر ہماری نجات ممکن نہیں ہے. اس دنیا میں بھی ہمارے لیے عافیت اور آسانی بہت مشکل ہو جائے گی، بہت وہ ہمیں سکون اور آسانی اور عافیت اور خیریت خطرے میں پڑ جائے گی اگر ہم نے سچی توبہ نہیں کی اور اپنے طرز زندگی کی اصلاح نہیں کی. اچھا، اب طرز زندگی کی اصلاح میں میری کیا مراد ہے، میں ابھی آگے جو میرے گفتگو کا حصہ ہے اس میں یہ واضح کروں گا کہ یہ سب سے پہلی بات ہے کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خیریت کا معاملہ ہو اور ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ، یا ہم ٹھیک رہیں یا ہمارے لیے آسانی اور ہم کامیاب رہیں، تو اس کے لیے ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سچی توبہ کریں. دوسری بات ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیلاب کا فینومینا کیا ہے، فلڈنگ کیوں ہوتی ہے، کیا یہ کوئی ماڈرن فینومینا ہے یا اور فلڈنگ کس طرح، یعنی میرا خیال ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ آلریڈی اس بات کو واقف ہوں گے، جانتے ہوں گے. میں بہت اختصار سے چند باتیں عرض کر دوں کیونکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے، اور اگر ہم اس لیسن کو نہیں پہچانیں گے تو ہمارے جو لائف سٹائل ہے یا طرز زندگی ہے اس کی اصلاح پھر ممکن نہیں ہو سکے گی. تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ فلڈنگ جو ہے یا سیلاب کا آنا جو ہے یہ ایک قدرتی عمل ہے، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. اور تاریخ میں پہلے بھی سیلاب آیا کرتے تھے اور ابھی بھی ایک سیلاب ہم دیکھ رہے ہیں. اور پاکستان میں بڑے سیلاب جو ہیں وہ سن 2010 کے بعد یہ ایک بہت بڑا سیلاب ہے، جو خیال یہ ہے کہ یہ سن 2010 کے فلڈ سے زیادہ بڑا فلڈ ہے. تو اپنی بنیاد میں تو فلڈنگ یا سیلاب کا آنا ایک قدرتی عمل ہے، لیکن یہ جو موجودہ سیلاب ہیں جو پچھلے 100 سال سے دنیا میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں جو اس علم کے ایکسپرٹس ہیں ان سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو انسانی سرگرمی ہے زمین کے اوپر، جو ہیومن ایکٹیویٹی ہے، اور ہیومن ایکٹیویٹی میں خاص طور پر جو انسان کا لائف سٹائل ہے، اس میں جو کنزیومرزم ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے اور کارخانوں میں جو پیداوار ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. اور کارخانے جب بہت زیادہ چیزیں پیدا کرتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ساری چیزیں کنزیوم ہوں اور بڑی تیزی سے کنزیوم ہوں اور خریدنے بیچنے کا سلسلہ آگے چلے، بازاروں میں رش ہو اور زیادہ سے زیادہ چیزیں سمیٹی اور خریدی جائیں. اور جب یہ بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو پھر دوبارہ کارخانوں کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ مزید چیزیں بنائیں اور انسان مزید چیزیں خریدتا ہے. اور یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے یہ پچھلے
300 سال میں یہ چیز پیدا ہوئی ہے اور پچھلے 100 سال میں یہ اتنی شدت اختیار کر گئی ہے کہ اب جو دنیا میں موسم اور جو جغرافیائی حالات ہیں اور خاص طور پر جو کلائمیٹ ہے اس کے اندر تغیر پیدا ہو رہا ہے، اس کے اندر کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور انسانی سرگرمی جو ہے فضاؤں کو بھی اور پانیوں کو بھی اور زمین کی ٹوپوگرافی کو بھی انسانی سرگرمی کے اثرات ان سب چیزوں پہ پڑنا شروع ہو رہے ہیں، اور پچھلے 100 سال سے اس کے کچھ نتائج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو قرآن کی ایک آیت ہے سورہ روم کی آیت نمبر 41، اس کا مفہوم یہ ہے کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خشکی اور تری میں یہ فساد کس قسم کا پیدا ہوا ہے، اور یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے پیدا ہوا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے جو حرکتیں کی ہیں یا آپ کے جو معاملات رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ فساد پیدا ہوا ہے، اور یہ اللہ نے اس لیے اس فساد کو پیدا ہونے دیا ہے تاکہ ہمیں ہماری بدعمالیوں کا ایک رزلٹ یا کانسیکوینسز یا جو اس کا مزہ چکھایا جائے، یا اس کا ہمیں ایک اسی دنیا میں ایک امیڈیٹ پنشمنٹ دے دی جائے۔ اور اس پنشمنٹ کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کا جو رحمان اور رحیمیت کی صفت ہے وہ غالب ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھئی شاید کہ انسان اس ساری چیز کو دیکھ کر غور کرے، سمجھے، اور پھر اپنے معاملات کو ٹھیک کرے، اور وہ کہے کہ بھئی میں کیا کر رہا تھا، میرے کیا معاملات تھے جس کو مجھے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو اس وقت سیلاب کی سچویشن ہے، دیکھیے ایک تو وہ سیلاب، میں نے جیسے پہلی بات یہ عرض کی کہ یہ قدرتی عمل ہے اور یہ پہلے بھی آتے تھے، بلکہ ایک قدیم یونانی جیوگرافر ہے، اس کا ایک بہت مشہور جملہ ہے، وہ جملہ کچھ اس طرح کا ہے کہ انسانوں سے لڑنے میں انسانوں کو اتنی اموات کا مطلب انسانی تاریخ میں اتنی اموات نہیں ہوئی ہیں، ڈیتھس نہیں ہوئی ہیں، جتنی انسان کی پانی سے لڑنے میں جتنی ڈیتھس انسان نے دیکھی ہیں اتنی انسان نے انسانوں سے لڑائی میں اتنی ڈیتھس نہیں دیکھی ہیں۔ تو سیلاب کا ایک قدرتی عمل تھا، لیکن اب ہوا یہ ہے کہ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں یا جو اجتماعی زندگی ہے جس کے اندر بہت زیادہ کنزیومرزم ہے اور بہت زیادہ اسے زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ مادی اشیاء کی ضرورت ہے، وہ مادی اشیاء کہیں تو تیار ہوتی ہیں، وہ مادی اشیاء کارخانوں میں تیار ہوتی ہیں، اور اسی طرح انسانوں کو جس طرح کے ٹاؤنز کی مطلب اس نے اپنے لیے پسند کیے ہیں، وہ اس کے اندر ایک بڑی ہارڈ پیومنٹ ہوئی بھی ہے، اور وہ سخت کانکریٹ کے جنگل میں رہنا پسند اس نے کیا ہے، اور اس کی ایک خاص لائف اسٹائل ہے، اس کا ایک خاص لائف فارم ہے، اور یہ جو لائف اسٹائل اس نے اپنے لیے پسند کیا ہے، یہ اس دنیا میں پہلے سے ایک نیچر کا ایک سائیکل چل رہا تھا، وہ سائیکل انسانی زندگی اور انسانی زندگی کی جو ماڈرن فارم ہے اس کی وجہ سے وہ جو پہلے سے چلنے والا لائف جو نیچر کا سائیکل ہے وہ ڈسرپٹ ہو رہا ہے، یا وہ اس کے اندر رخنا پیدا ہو رہا ہے، یا وہ اس کی وجہ سے متاثر ہونے لگا ہے۔ اور جیسے جیسے کاربن ایمیشنز بڑھ رہے ہیں، جیسے جیسے دنیا میں کاربن ایمیشنز بڑھنے کی وجہ سے گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے گلیشیئرز جو ہیں وہ اپنی جس رفتار سے ان کی میلٹنگ ہوتی تھی اس سے بہت زیادہ تیزی سے اب وہ میلٹ ہونا شروع ہوئے ہیں۔ پاکستان دنیا کے ان علاقوں میں ہے جہاں ایک اندازے کے مطابق کئی ہزار گلیشیئرز چھوٹے اور بڑے موجود ہیں، اور اب یہ بہت تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ دنیا میں اور بھی جگہوں پر، مطلب دنیا کے اندر ہم جانتے ہیں کہ نارتھ پول کے اوپر بھی یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور بھی جگہوں پر یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ دنیا کے وہ علاقے جہاں سارا سال برف رہتی تھی اب وہاں پر جھیلیں بننے لگی ہیں، اور برف جو ہے وہ بڑی تیزی سے پگھل رہی ہے۔ اور یہ جو پوری انسانی ایکٹیویٹی ہے جس میں انسان کو مستقل چیزیں چاہیے، انسان جو بھی چیزیں خرید رہا ہے اس کی لائف 1-1.5 سال 2 سال ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اسے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں،
اور تمام انسانوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہے، اور اس کے نتیجے میں کارخانوں کو اپنی پروڈکشن بڑھانی پڑ رہی ہے، اور اس کارخانوں کی پروڈکشن بڑھنے سے کاربن ایمیشن پیدا ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے نیچر کا ایک سائیکل افیکٹ ہو رہا ہے، اور اس کی نتیجے میں درجہ حرارت جو دنیا کا ہے وہ مستقل بڑھ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں گلوبل وارمنگ ہے، اس کے نتیجے میں گلیشیئرز کا پگھلنا ہے، اور اس کے نتیجے میں ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اس کے نتیجے میں پانی کا ایک کہہ لیجئے جس رفتار سے اور جس پیٹرن میں اور جس میگنیٹیوڈ کے ساتھ وہ پانی سفر کرتا تھا، اب اس کے اندر ایک بہت اس رویے میں اور اس پیٹرن میں ایک بڑی تبدیلی واقع ہو گئی ہے۔ اسی طرح اس پوری جو گلوبل وارمنگ ہے اس کے نتیجے میں ایک اور کام یہ ہوا ہے کہ مونسون کا پیٹرن جو ہے وہ بھی بہت بری طرح سے افیکٹ ہوا ہے، اور پاکستان کے اندر جس راستے سے مونسون کا سسٹم داخل ہوتا تھا، اب اس نے اپنا راستہ کچھ تبدیل کیا ہے۔ دنیا میں بھی یہ واقعہ ہو رہا ہے، اور وہ جو مونسون کا پیٹرن جو کئی سو سال سے چل رہا تھا یا کئی ہزار سال سے چل رہا تھا، اس کے اندر ایک بڑی تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ جو ہم اسباب کی دنیا میں ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انسانی سرگرمی جو ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ بن رہی ہے، اور انسانی سرگرمی کے ساتھ یہ جو کارخانے ہیں اور یہ چیزیں انسانی سرگرمی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مطلب انسان کو جو چیز چاہیے وہ کارخانے اس کو بنا کے دیتے ہیں۔ تو ایک مسئلہ یہ ہوا ہے۔ دوسرا جو مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ جو قرآن کی آیت تھی کہ خشکی اور تری میں فساد پیدا ہو گیا ہے انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، وہ یہ ہے کہ پانی کے گزرنے کے جو قدیم روایتی اور پہلے سے طے شدہ راستے تھے، جسے ہم آبی گزرگاہ کہہ سکتے ہیں، وہ آبی گزرگاہوں پر انسانوں نے، چونکہ وہ بہت فرٹائل لینڈ ہوتی ہے تو اس کے اوپر انسانوں کی بستیاں قائم ہو گئیں، وہاں مکانات بن گئے، وہاں گاؤں بسا لیے گئے، بہت سی جگہوں پر اس جگہ پر بسیرا کر لیا گیا ہے۔ اور یہ جو پانی کے گزرنے کے راستے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پانی خود ایک نشانی ہے، پانی کے گزرنے کے راستے بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور پانی کو یہ یاد ہوتا ہے، مطلب پانی کبھی اپنا راستہ نہیں بھولتا، پانی اسی راستے سے گزرتا ہے اور بہت عرصے سے اسی راستے سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو بہت سی جگہ پر یہ مسئلہ بعض اوقات ماڈرن ٹاؤن پلاننگ میں بھی کبھی کبھی ہوا ہے، اور بعض اوقات انڈیویجول لیول پر بھی ہوا ہے، اور بعض دیہاتوں میں بھی یہ مسئلہ ہوا ہے کہ جو پانی کی گزرگاہیں تھیں جہاں سے اگر فلڈ آتے تھے تو بعض جگہوں پہ فلڈ کینالز بنی ہوئی تھیں، بعض جگہوں پر اس کے سپل ویز بنے ہوئے تھے، اور دریا کے دونوں طرف اتنی اسپیس تھی کہ اگر فلڈ آئے تو وہ فلڈ جو ہے وہ نقصان کا باعث نہ بنے۔ بلکہ اس میں ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ فلڈ جو ہے وہ صرف نقصانات نہیں کرتا بلکہ اس کے کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں، اور وہ زمین کو چارج کرتا ہے، اس کے نتیجے میں کچھ زراعت کو کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، زمین کو بھی کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو لیکن نقصانات اس صورت میں ہوتے ہیں جب ہم اس پانی کے راستے میں کھڑے ہو جائیں، یا پانی کے راستے میں ہم نے آبسٹرکشنز بنائی ہوئی ہیں، ہم نے کچھ تعمیرات کی ہوئی ہیں، ہم نے بستیاں بسائی ہوئی ہیں۔ اب اگر وہ بستیاں بسی ہوئی ہیں تو پھر انہیں نقصان ہوگا۔ تو یہ ایک دوسرا بڑا پرابلم ہوا۔ پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارا کنزیومرزم جو ہے اس نے کاربن ایمیشنز بڑھائے، اور گلوبل وارمنگ اس کے نتیجے میں بڑھی، اور گلیشیئرز ایک زیادہ رفتار سے انہوں نے پگھلنا شروع کیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے پانی کے راستوں پر تعمیرات کر لی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ کیا کہ درختوں کو بڑی تعداد میں کاٹا، اور درختوں کو کاٹنے کی وجہ سے جو سیلاب نے جو نقصان نہیں کرنا تھا، یعنی مثال کے طور پر جو سوائل کی ٹاپ لیئر ہے اس کو ایروڈ کرنا، سوائل کا سیلاب کا یہ فنکشن جو ہے وہ ہماری نادانی کی وجہ سے ہوا ہے کہ سیلاب جب آتا ہے تو ٹاپ سوائل کو بھی بہا کے لے جا رہا ہے، ایروڈ کر رہا ہے ٹاپ سوائل کو۔ لیکن اگر ہم جو نیچرل گروتھ ہے یا درخت ہیں یا جس بھی طرح کی جو گروتھ اس کے اوپر ہو سکتی تھی، جو گرین گروتھ ہو سکتی تھی، اس کو ہمیں کٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو ہمیں پلینز نہیں کرنے چاہیے تھے، بلکہ ہمیں اس کو کچھ جگہ ایسی چھوڑنی چاہیے تھی۔
تو یہ کچھ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ اور زیادہ مسئلہ ہوا. تیسرا ایک پرابلم اور ہوا, یہ مسئلہ بھی ہمارے سوچ اور ہمارے لائف اسٹائل کا ہوا کہ کچی زمینوں کی بنسبت ہمیں پکی زمینیں زیادہ اچھی لگنے لگیں. ہم نے تمام راستے, تمام جگہیں, خاص طور پہ جو ماڈرن ٹاؤنز ہیں, سٹیز ہیں, اس میں ہر جگہ پکی کر لی گئی. پیومنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہم نے کر لیں. کچی زمین جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ کچی زمین جو ہے وہ پانی کو ایبزارب کرتی ہے. کچی زمین ہماری نفسیاتی صحت کے لیے بھی اس میں بھی کنٹریبیوٹنگ ہوتی ہے, اور کچی زمین کے اپنے کچھ اثرات اور فوائد ہیں. لیکن جب ہر جگہ پکی ہو گئی تو زمین پہ جو پانی گرا بارشوں کی صورت میں, وہ زمین میں ایبزارب ہونا اس کے لیے ناممکن ہو گیا, دشوار ہو گیا, اور وہ پھر وہاں سے بہتا ہے اور کسی اور جگہ پر وہ پہنچتا ہے, اور پھر وہ بہت بڑا اس کا کہہ لیجئے کوانٹم ہوتا ہے. تو یہ ایک اور مسئلہ پیدا ہوا. تو اس کی وجہ سے جو سیلاب آئے, اب سوال یہ ہے کہ ایک نیچر کی اپنی ایک پروسیس ہے. ہمیں بجائے اس کے کہ پانی کے راستے میں کھڑے ہو جائیں اور ہم ایک ایسا طرز زندگی اڈاپٹ کریں جو نیچر سے جنگ کرنے والا ہو, یعنی ہم درخت کاٹ رہے ہیں, ہم کچی زمینوں کو تھرو آؤٹ پکا کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم اگر دریا بہہ رہا ہے تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے, ہم نے سوچا کہ چلیں دریا بہت اچھا ہے تو ہم دریا کے ذرا کلوز ہو جائیں, تو ہم نے دریا کے بہت کلوز ہو کے تعمیرات کر لیں اور بستیاں بسا لیں. تو ہم اگر اس طرح کی چیزیں کرتے چلے جائیں گے تو پھر نیچر جو ہے وہ بھی پھر ہم سے, نیچر جو ہے وہ ریاکشن کرتی ہے. نیچر کا اپنا ایک ریاکشن ہے, اور نیچر جو ہے وہ پھر ہمیں پھر معاف نہیں کرتی. وہ پھر دیکھتی ہے کہ بھئی آپ نے کیوں میرے لیے مداخلت کی ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو پہلی بات جو میں نے عرض کی وہ توبہ سے ریلیٹڈ تھی, اور یہ تھی کہ ہمیں اپنے طرز زندگی کی اصلاح کی ضرورت ہے. دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ سیلاب کیوں آتے ہیں, اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ہمارے لیے مشکل کیوں بن رہے ہیں. اس میں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, جو میں نے سورہ روم کی آیت عرض کی کہ ہماری اپنی معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں اور زیادہ مطلب ہمارے لیے زحمت کا باعث کیوں بن رہی ہیں. ہمارے لیے زحمت کا باعث اس لیے بن رہی ہیں کیونکہ ہماری اپنی ہاتھوں کی کمائی جو ہے وہ اس کا نتیجہ ہے. مجھے ناصر کاظمی کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے, میں کل رات سے میرے ذہن میں یہ شعر آ رہا تھا, اور یہ بہت ریلیٹڈ ہے اس پورے معاملے پر. آپ اور ہم تو بوجھ ہیں زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے. آپ اور ہم تو بوجھ ہیں زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے. اور وہ کیا تھا, وہ عمارتیں تو جل کے راکھ ہو گئیں, عمارتیں بنانے والے کیا ہوئے. یہی تھا. یہ بڑی خوبصورت غزل ہے. تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اب ہمارے حصے کا کام کیا ہے. تو تیسری بات, اچھا اب اس میں ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں بارش کا پانی جس جگہ پہ برستا ہے اس کا پہلا حق جو ہے اسی زمین پر ہے. یعنی جس زمین پر بارش کا پانی برستا ہے اسی زمین پر اس کا پہلا حق ہے, اور یہ پانی سب سے پہلے اسی زمین میں جذب ہونا چاہیے جس زمین پر یہ برس رہا ہے. اور مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے چونکہ ہر جگہ کانکریٹ اور ہر جگہ ہم نے پکی کر دی ہے, پیومنٹس ہو گئی ہیں, لہٰذا زمین میں ایبزارپشن اس کی ممکن نہیں ہو پا رہی. خاص طور پہ جو اربن فلڈنگ ہے اس کا یہ فینومینا ہے. ڈرینز کے اندر پانی چلا جائے, یہ اس کا تیسرے لیول پہ یوٹیلائزیشن ہے. اس کا پہلے لیول پہ یوٹیلائزیشن یہ ہے کہ جس زمین پہ پانی برس رہا ہے, رب کریم نے جس کے دامن میں وہ نعمت اتاری ہے, آپ اس کے راستے سے ہٹ جائیں. یہ پانی رب کی عطا ہے, اور زمین کا وہ ٹکڑا جس پہ وہ پانی برس رہا ہے, آپ دینے والے اور لینے والے کے راستے میں دیوار نہ بنیں. اللہ نے اگر پانی اس زمین پہ برسایا ہے, آپ کوشش کریں کہ وہ پانی اسی زمین کو مل جائے, اور اس کا واٹر ٹیبل بہتر ہو جائے, اس کی فرٹیلٹی بہتر ہو جائے, وہ زمین چارج ہو جائے. پانی جو ہے وہ زمین کو, مردہ زمین کو زندہ کرنے کی ایک سب سے بڑی جو کہہ لیجیے ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ ایک ڈیڈ سوائل یا ڈیڈ لینڈ کو دوبارہ سے زندگی عطا کرتا ہے, اور اس کے اندر ایک نیا فلورا اور فونا جو ہے وہ ریوائیو ہوتا ہے.
اور وہ فلرش کرتی ہے زمین اور اس کی فرٹیلیٹی میں فائدہ ہوتا ہے. تو لیکن چونکہ ہم نے اس کو پیومنٹس بنائی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ یہ مسئلہ ہوتا ہے. اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس جگہ پہ برس رہا ہے سب سے پہلے اسی جگہ پہ جذب ہونا چاہیے. تو اگر بارش زیادہ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے سارا پانی جذب نہیں ہو پائے گا، لیکن جتنا جذب ہو سکتا ہے نیچرلی اور سہولت کے ساتھ وہ جذب ہو جائے گا. اس کے بعد دوسری یوٹیلائزیشن جو اس پانی کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پانی کو محفوظ کریں، اور اس کی پریزرویشن کے لیے ایک پورا کانسیپٹ ہے رین واٹر ہارویسٹنگ کا. اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح ایک چیز اور ہوتی ہے کہ جیسے ہم بورنگ کرتے ہیں یا کنویں کھودتے ہیں زمین سے پانی نکالنے کے لیے، بالکل اسی طرح سے ایسے گڑھے اور ایسے سویلز اور ایسے ویلز بنائے جا سکتے ہیں، کنویں بنائے جا سکتے ہیں جس کے اندر بارش کا پانی واپس لوٹایا جائے. پانی کو پریزرو کرنے کی ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. پانی کو پریزرو کرنے کی جو سب سے بہترین جگہ ہے وہ زمین کے اندر ہے، اور وہ نیچرل فارم ہے. مطلب زمین کے اپنے ایکویفائرز ہوتے ہیں جس کے اندر پانی پہنچ جاتا ہے، جو واٹر ٹیبل ہے اس میں یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو کوشش یہ کی جائے کہ پانی کو مطلب کہیں ہم یا مطلب ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے ٹینکس بنائیں اور اس میں اسٹور کریں، لیکن اس میں ایک حد تک ہم اسٹور کر پائیں گے اور وہ ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہوگی. لیکن اگر ہم زمین کے اندر بھی کوئی ایسا انتظام کرتے ہیں تو اس سے یہ پانی جو ہے زمین کے اندر جائے گا. تو یہ بھی ایک بہت اہم طریقہ ہے کہ پانی کو استعمال کیا جائے اور پانی کو استعمال کے لیے محفوظ کیا جائے. اور پھر اسی طرح سے پانی کے راستے جو ہیں ان کو کلیئر کیا جائے تاکہ پانی اپنے چینلز ہیں ان میں سے گزر سکے. درخت لگائے جائیں اس کے آس پاس تاکہ مٹی جو ہے وہ ساتھ میں وہ لے کے نہ جائے. اور اگر وہ راستے کلیئر ہوں گے تو پھر پانی اپنے راستوں سے نکلے گا، اور وہ جو نقصان اور تباہی جس میگنیٹیوڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ تباہی نہیں ہو سکے گی. تو یہ پہلے تو اصولی طور پر یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے. اور یہ میرا خیال ہے کہ یہاں پر جو زیادہ تر لوگ ہمارے آڈینس میں ہیں وہ شہروں سے تعلق رکھتے ہیں. اور ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے مکانوں کے آس پاس کچھ جگہ کچی چھوڑیں. ہم کوشش کریں کہ اگر ہمیں پکی جگہ کرنی ہے تو ہم اس کو کم کریں، لیکن ہم کچی جگہ کچھ چھوڑیں جس میں پانی ایبزارب ہو سکے. پانی اگر کھڑا ہے تو اس کو ہم ایک آپشن تو یہ ہے کہ ڈرین میں ہم اس پانی کو پھینکیں، لیکن ایک آپشن یہ ہے کہ ہم کوئی کنواں ایسا بنائیں یا کوئی ایسی جگہ بنائیں جس کے اندر وہ پانی واپس زمین کے اندر لوٹا دیں. یہ زمین کو سب سے بڑا زمین کے لیے گفٹ ہوگا اور یہ بڑی زبردست کنٹریبیوشن ہوگی. اچھا، اب یہ بات کرنے کے بعد میں چاہوں گا کہ ایک تیسرا پوائنٹ جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے امداد. الحمدللہ بہت ساری امداد ہو رہی ہے پاکستان میں، اور باہر سے بھی لوگ کر رہے ہیں، اور لوگوں میں امداد کا جذبہ بھی بہت ہے الحمدللہ. میں بس اس حوالے سے یہ چاہوں گا کہ امداد کرتے ہوئے ہمارے سامنے کچھ اصول ہمارے سامنے ہوں، اور امداد کے اصول کیا ہونے چاہیے، امداد کا پرسپیکٹو کیا ہونا چاہیے، امداد کس ورلڈ ویو میں ہونی چاہیے. وہ ہمیں اگر ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری امداد کا عمل اور زیادہ مفید ہوگا، اور انشاءاللہ اس سے امداد کرنے والے کے لیے بھی اور امداد لینے والے کے لیے بھی وہ زیادہ خیر کا باعث ہوگا. تو میں کچھ 6 پرنسپلز ہیں جو میں اس میں بیان کروں گا امداد کے حوالے سے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ امداد جس پیراڈائم یا جس پرسپیکٹو کے اندر ہمیں کرنی ہے وہ انفاق کا پرسپیکٹو ہے. اور انفاق یہ ہے کہ بھائی اللہ نے جو مال مجھے عطا کیا ہے، اگر میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں تو اس مال کو میں نے اپنے پاس اپنے سینے سے نہیں لگانا، بلکہ اس مال کو میں نے خرچ کرنا ہے، اور اچھے کاموں میں خرچ کرنا ہے، اچھے مقاصد میں خرچ کرنا ہے، اچھی جگہوں پہ خرچ کرنا ہے، اچھی نیت کے ساتھ خرچ کرنا ہے. اور جتنا میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں اتنا ہی مجھے انفاق کی توفیق ہوتی ہے. اور انفاق کے بارے میں بہت سے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اگر نفاق پیدا ہو جائے، اس نفاق سے نکلنے کی ایک پریکٹیکل ایفرٹ انفاق بھی ہے، اور یہ وہ انفاق ہے جو مطلب پیورٹی آف انٹینٹ کے ساتھ کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے.
تو ہم جو مدد کر رہے ہیں وہ اگر ہماری نیتیں ٹھیک ہے تو یہ انفاق ہے، اور اس میں ہمیں چند باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے مال میں ان کا بھی حق ہے جو ہم سے سوال کرتے ہیں، اور ان کا بھی حق ہے جو ہم سے سوال نہیں کرتے، ہم سے مدد نہیں مانگ رہے، ان کا بھی حق ہے، اور جو مدد مانگ رہے ہیں ان کا بھی حق ہے۔ یعنی وہ لوگ جو مدد نہیں مانگ رہے لیکن ضرورت مند ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور امداد کا جو پہلا اصول میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے کہ ہم امداد جو ہم کر رہے ہیں اس کو کسی پر احسان تصور نہیں کریں، بلکہ اسے اپنی ایسی ذمہ داری سمجھیں کہ اگر ہم یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکے تو رب کریم ہماری سخت پکڑ کرے گا۔ تو انفاق جو ہے وہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، اللہ پہ یقین کے بعد انفاق ہماری ذمہ داری ہے۔ تو امداد کرنے کا جو پہلا اصول ہے وہ یہ ہوا کہ یہ انفاق کے پیراڈائم میں ہوگا، ذمہ داری سمجھ کے ہوگا، احسان سمجھ کے نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کو پیسہ دیا ہے تو یہ آپ نے احسان نہیں کیا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کو اللہ نے اسی امتحان میں ڈالا تھا کہ اللہ یہ دیکھے کہ آپ کرتے کیا ہیں۔ تو آپ نے اپنے مال سے اگر کسی کی مدد کی ہے تو بس یہ بھی اللہ ہی کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو اس کا موقع عطا کیا، اور امداد اگر اس پرسپیکٹو کے ساتھ ہوگی تو دینے والے کو بھی اس کا دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، امداد کا جو دوسرا اصول ہے میرے نزدیک، جو دوسرا اہم اصول ہے وہ یہ ہے کہ اچھی چیز اور اچھی رقم اور اچھا مال جو ہے وہ امداد میں دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہم یہ سوچیں کہ دیکھیں ہم جو کچھ بھی دے رہے ہیں وہ اپنے پاس سے تھوڑی دے رہے ہیں، وہ تو مطلب یہ ہم جو دے رہے ہیں وہ ہمیں دیا گیا ہے تو دے رہے ہیں نا، مطلب ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بندگی کا مطلب یہی ہے کہ غلام کی جیب میں جو کچھ بھی ہے غلام اسے اپنا نہ سمجھے، غلام تو اپنے آپ کو بھی اپنا نہ سمجھے۔ تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا تھوڑی ہے، وہ جس نے دیا ہے مطلب بس جو ہمیں ملا ہے اسی میں سے دے رہے ہیں نا، ہم اپنے ساتھ تھوڑی کوئی لائے تھے، مطلب ہم سے، یا اگر میں یہ کہوں مطلب ہم تو بس جو ہمیں ملا ہے وہ اسی میں سے دے رہے ہیں، اور اس میں سے بھی ہم تھوڑا ہی دے رہے ہیں، پورا تو نہیں دے رہے۔ تو اس لیے ہم اچھی چیز دیں، اچھی رقم دیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح سمجھیں کہ ہمیں ایک امتحان سے دوچار کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں رب کریم نے جو مال دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ اللہ یہ دیکھے کہ ہم ایکم احسن عملا، ہم میں سے کون صحیح عمل کرنے والا ہے، ہم میں سے کون جو ہے وہ اس مال کے ساتھ محبت کرتا ہے اور سینے سے لگا لیتا ہے، اور کون ہے جو اس مال کو کھلے دل کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ تو اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے اس میں جو آپ امداد کر رہے ہیں وہ صرف زکوٰۃ کی حد تک نہ کریں بلکہ زکوٰۃ سے بڑھ کر کریں، اور بہت مجھے امید ہے کہ ہم سب انشاءاللہ یہ ضرور کر رہے ہوں گے۔ تو یہ صرف ایک ویسے ہی میں نے ایک یاد دہانی کے طور پر کیا ہے۔ اسی میں یہ بات بھی سمجھیں کہ جو امداد کی کوالٹی ہے نا وہ بھی اس کو سمجھنے کے لیے اس کو ذہن میں رکھنے کے لیے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم ریسیور کی مطلب خدا نخواستہ اس اینڈ پر ہوتے اور ہمیں امداد سپوز ہمیں مل رہی ہوتی تو ہم کس طرح کی امداد ایکسپیکٹ کرتے یا اس کے متمنی ہوتے، ہماری کیا خواہش ہوتی ہے ہمیں کیسی چیز ملے، کیسی چیز دی جائے۔ تو اگر آپ جو امداد کر رہے ہیں وہ اس طرح کی ہے کہ آپ خود اگر اس جگہ ہوتے تو آپ اسے وصول نہ کرنا چاہتے، تو پھر یہ امداد جو ہے وہ پھر انفاق کی اسپرٹ سے نہیں دی گئی۔ تو آپ اچھی چیز دیں، بڑھ کر دیں، اور یہی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان یہ بار بار کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کے مال کے 3 حصے ہیں۔ ایک مال کا وہ حصہ ہے جو اس نے اس دنیا میں کنزیوم کر لیا، اس کو اس دنیا میں اس کا فائدہ ہو گیا۔ ایک مال کا وہ حصہ ہے جو اس نے کسی خیر کے کام میں لگایا اور دے دیا، تو جو اس نے اس دنیا میں کنزیوم کر لیا اس کا فائدہ اسی دنیا تک ہے، اور جو اس نے کسی خیر کے کاز میں لگا دیا اس کو ہمیشہ اس کا فائدہ ملے گا۔ اور ایک تیسرا مال وہ ہے جو اس نے کہیں اس کے بھی کام نہیں آیا، وہ دنیا سے چلا گیا اور پتہ لگا اس کے تو بینک بیلنس میں اور اس کی پراپرٹی میں بہت کچھ بچا ہوا تھا، اور وہ نہ دنیا میں اس مال سے فائدہ اٹھانے کی اسے توفیق ہوئی ہے، اور نہ اس مال کو اس نے اس طرح اسپینڈ کیا کہ آخرت میں اس کے لیے اجر کا باعث بنتا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مال تیسرا جو حصہ ہے نا، یہ سب سے ورسٹ فارم آف مال ہے، اس کا کوئی فائدہ نہ اسے دنیا میں ملا نہ اسے آخرت میں ملا۔
تو اللہ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کرے. ہم اللہ کرے کہ ہماری جو امداد ہے وہ انفاق کی اسپرٹ کے ساتھ ہو، جو پہلی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ پھر اس کے نتیجے میں بہت اچھی چیز اور اچھی رقم اور ایک اچھا ہم بڑھ کر کریں گے، اور اس طرح کریں گے کہ ہمیں جو اپنے لیے ہم پسند کرتے ہیں کوشش کریں گے کہ ہم وہی کریں، اور پھر اس ذہن سے کریں کہ بھئی ہم اپنے پاس سے تھوڑی دے رہے ہیں، جو ہمیں ملا ہے اسی میں سے دے رہے ہیں. تیسرا جو اصول ہے امداد کا وہ یہ ہے کہ ضرورت مند کی عزت نفس کا خیال کیا جائے، اس کی مدد خاموشی سے کی جائے، نمود و نمائش اور تشہیر سے بچا جائے، تصویریں کھنچوانے سے اور اناؤنسمنٹ کرنے سے، پروجیکشن سے کوشش کی جائے کہ بچا جائے، اور خاموشی سے مدد کی جائے. اس سے دو چیزیں ہوں گی. یہ کیوں کیا جائے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری نیتیں آلودہ نہ ہوں، ہمارے اندر شو آف کا مسئلہ پیدا نہ ہو، ہمارے اندر ریاکاری کا مسئلہ پیدا نہ ہو، اور اگر یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تو پھر یہ سب بیکار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس کی آپ مدد کر رہے ہیں اس کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہے، اس کی ایک خودی ہے. میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں، یعنی اللہ ہمیں معاف کرے، یعنی بعض اوقات خبریں آتی ہیں یا بعض اوقات ایسے پتہ لگتا ہے، نیوز آئٹمز کبھی لوگ بھیجتے ہیں، بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ امدادی کیمپ لگا ہے، جس کو جو امداد بانٹی جا رہی ہے اس کی ویڈیو بن رہی ہے، اس کی تصویریں کھنچ رہی ہیں. تو اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو جو امداد لے رہا ہے اس کی خودی جو ہے وہ بہت متاثر ہوگی، اور ہمیں تو اس ذہن سے اس کو دینا چاہیے کہ بھائی بس یہ مشکل وقت اس پر آیا ہے، یہ مجھ پر بھی آ سکتا تھا، اور جو مال میرے پاس ہے یہ اس کے پاس بھی ہو سکتا تھا، یہ سچویشن ریورس بھی ہو سکتی تھی. تو بس جس مشکل میں وہ ہے میں اس کے لیے دعا کروں اور خاموشی سے اپنی مدد اس کو کر دوں، اور اس بات کو بہت زیادہ اس طرح نہ سوچوں. مطلب اگر ہم اس مشکل سے بچے ہوئے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہماری کوئی انٹیلیجنس، ذہانت، یا ہماری کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت ہمارا کوئی ان کے اوپر ایک آزمائش ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن ہماری آزمائش یہ ہے کہ ہم ان کی آزمائش میں ہمارا عمل، ہمارا رویہ، ہماری نیتیں، ہمارے سوچنے کا انداز ٹھیک ہو، اور ہم جو کر سکتے ہیں وہ صحیح نیت اور صحیح عمل کے ساتھ کریں انشاءاللہ. تو ان کی خودی کو محفوظ رکھنا اور اپنی نیتوں کو آلودگی سے بچانا یہ بہت اہم ہے، اور یہ تیسرا اصول جو میں نے بیان کیا. امداد کا چوتھا اصول یہ ہے کہ ضرورت مند کو اپنا یا امداد کا محتاج نہ بنایا جائے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس کی مدد کر رہے ہیں وہ مجھ پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو، تو اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا یقین اللہ کے اوپر برقرار رہے، بلکہ اللہ پر اس کا یقین بڑھے. اور آپ جو مال اسے دے رہے ہیں آپ اسے بتائیے کہ یہ اللہ ہی نے ممکن کیا کہ آپ کے حصے کا مال میرے گھر میں اور میری جیب میں رکھ دیا تھا، اور میری ذمہ داری لگائی تھی کہ میں آپ کو حوالے کروں. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے مال کا وہ حصہ آپ کے حوالے کرنے میں کامیاب ہو گیا. مطلب یہ مال اگر میں آپ کے حوالے نہ کرتا تو میں اس امتحان میں ناکام ہو جاتا جس امتحان سے مجھے اللہ نے دوچار کیا تھا. تو آپ اس کا یقین، جب آپ اس کی مدد کر رہے ہیں تو اس بات کی دعا بھی کریں کہ اس کا اللہ پر یقین اور اپنے اوپر یقین قائم رہے. اور اس کے لیے جو بہت اہم ضرورت ہے، دیکھیں مالی مدد کے ساتھ ساتھ علمی، ایمانی، اخلاقی اور نفسیاتی مدد بھی ضروری ہوتی ہے. تو جس ضرورت مند کو آپ مالی مدد دے رہے ہیں اس کی علمی مدد، ایمانی مدد، اخلاقی مدد اور نفسیاتی مدد کی بھی صورتیں نکالیں، اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کریں، اس کا اپنے اوپر کانفیڈنس بحال کریں، اس کا اللہ پہ کانفیڈنس بحال کریں، اس کو نالج دیں، اسکلز دیں، اس کی کچھ ٹریننگ اور اس کی کچھ ایجوکیشن اس نوعیت کی کریں، اس کو کچھ فن سکھائیں تاکہ وہ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں، تاکہ وہ امداد پر ڈیپینڈنٹ نہ رہے اور آپ کی طرف دیکھنے کی بجائے اللہ کی طرف اپنی امیدیں اللہ سے لگائے اور اپنے حصے کے کام کرے. اس کی سیلف ریلائنس جو ہے وہ اس کے اندر، اور اللہ کے اوپر اللہ سے توقع جو ہے وہ اس کی ڈیولپ ہو. پانچواں اصول میں یہ کہوں گا کہ یہ اپنے جاننے والوں سے شروع کی جائے، اپنے متعلقین سے شروع کی جائے، اور اپنے متعلقین کے متعلقین سے یہ پروسیس شروع کیا جائے. جو شہر میں ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں، ان کے گھروں میں، بہت سے لوگوں کے گھروں میں ڈرائیورز ہیں، بہت سے گھروں میں میڈز آتی ہیں، بہت سے لوگوں نے کبھی اپنے گھر بنوانے میں کسی مزدور سے کام لیا ہے.
بہت سے لوگوں کے علاقے کا کوئی میکینک ہے، بہت سے لوگوں کے محلے کا کوئی سبزی والا ہے. یہ لوگ وہ ہیں جو ہمارے شہروں میں آ کے مطلب آباد ہوئے ہیں، لیکن پیچھے سے ان کا تعلق دیہاتوں سے ہے. اسی طرح ہمارے اپنے ملنے والوں میں بہت سے ایسے دوست احباب ہوتے ہیں جن کا تعلق پیچھے سے، اب انہوں نے شہر چھوڑ دیے ہیں لیکن ان کے باقی رشتہ دار دیہاتوں میں رہتے ہیں یا کوئی فارمنگ کرتا ہے ان علاقوں میں رہتے ہیں. تو آپ سب سے پہلے ان لوگوں کی خیریت دریافت کریں، ان کی لسٹ بنائیں اور ان سب لوگوں سے پرسنل کانٹیکٹ کریں، انہیں فون کریں، ان سے رابطے کی کوشش کریں. آپ معلوم کریں کہ وہ بندہ جو آپ کے یہاں کبھی ڈرائیور تھا، یا کوئی بندہ جو آپ کے یہاں کوئی کام کر رہا تھا، یا کوئی آپ کا دوست تھا، یا آپ کبھی کسی ٹریولنگ میں تھے اور آپ ایک سوات کا ٹور کر رہے تھے اور وہاں پر آپ کی کسی دوست سے، کسی بندے سے دوستی ہو گئی تھی جو سوات کا ہی میں رہتا تھا، اور اب آپ کے پاس اس کا نمبر ہے. تو آپ اس کا نمبر 4 سال ہو گئے، یہ پرانا واقعہ ہے، آپ کسی طرح سے اس کا نمبر حاصل کریں اور اسے کال کریں اور اس کی خیریت پوچھیں، اور پوچھیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے، وہاں کیا حالات ہیں، وہاں کیا معاملات ہیں. اور اس سے آپ یہ پوچھیں کہ آپ کے علاقے کی کیا صورتحال ہے، آپ کی کیا صورتحال ہے. بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو خود تو الحمدللہ اللہ نے محفوظ رکھا، لیکن ان کا علاقہ بڑا ڈسٹربڈ ہے. تو اگر ان کا علاقہ ڈسٹربڈ ہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں مجھے بتائیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کچھ موقع دیجیے کہ میں کچھ اس میں کر سکوں. تو آپ کو خود ہی اس طرح چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ اس علاقے میں کیا کیا جا سکتا ہے، اور وہاں آپ اپنی امداد جو ہے وہ کوشش کریں کہ وہاں پہنچائیں. اور ایک اس سے یہ بھی ہوگا کہ ان لوگوں کو بھی ایک مورل سپورٹ محسوس ہوگی کہ کسی نے ان کی خیریت پتہ کی، کوئی ان سے محبت کرتا ہے، کسی کو ان کی فکر ہوئی. یہ بھی ایک اچھی ان کی تالیف قلب بھی اس طرح سے ممکن ہوگی. تو یہ ایک چیز کیجئے. اسی پوائنٹ پر میں ایک چیز اور بھی کنوے کروں کہ دیکھیں، جو میڈیا ہے، بعض اوقات بہت سے لوگوں نے اس پوری سچویشن کو دیکھنے اور اس سے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے ان کی سورس صرف میڈیا ہے. اور میں اس میں یہ وارن کرنا چاہوں گا کہ میڈیا بہت ہی خطرناک سورس ہے اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھنے کا. دس از اے ویری ویری ڈینجرس روٹ ٹو کیپ یور سیلف اپڈیٹڈ. مطلب اس بات کا خطرہ ہے کہ آپ مس انفارمڈ ہوں گے یا آپ مس گائیڈ ہوں گے، اور بہت سی چیزیں بعض اوقات ٹھیک بھی بتاتا ہے میڈیا، لیکن میڈیا بہت ریلائبل سورس نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جس طرح بہت ہی ایسی ویژولز آتے ہیں، ویڈیوز آتی ہیں، جب انسان اس طرح کی ڈیزاسٹرز کی ویڈیو کلپس دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے اندر بے حسی پیدا ہوتی ہے، وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے اس ساری سچویشن کے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈسٹرب بھی ہو جاتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ بہت ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں، اور بعض اوقات انسان نا امیدی کا بھی شکار ہو جاتا ہے، اور وہ ایک ہیلپ لیسنس کا ایک شکار ہوتا ہے. اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے آئیڈیلی. تو اس ساری صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میڈیا سے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنے کا انتظام کیے ہوئے ہیں تو اس کو بہت زیادہ میڈیا سے اپنے آپ کو مطلب کنیکٹ نہ کریں، بہت کم رکھیں. مطلب یہ کوشش کریں کہ بہت کم ہو. اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پرنٹ میڈیا زیادہ سیف ہے الیکٹرانک میڈیا یا ویژول میڈیا کے مقابلے میں، اور آپ پرنٹ میڈیا کو بہرحال اس سے بہتر ہے جو ویژول فارم میں آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور یہ جو میں 5واں اصول کہہ رہا ہوں نا کہ اپنے متعلقین، اپنے جاننے والوں سے کنیکٹ کریں، اس میں آپ کو پوری پکچر بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی. اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جاننے والوں کے جاننے والے جو دیہاتوں میں ہیں یا ان علاقوں میں ہیں جہاں سیلاب سے افیکٹ ہوئے ہیں جو علاقے، تو آپ کو فرسٹ ہینڈ سچویشن پتہ لگے گی اور وہ زیادہ بہتر ہوگی. چھٹا جو پوائنٹ ہے امداد کے حوالے سے جو میری سجیشن ہے وہ یہ ہے، اور وہ بہت بیسک ہے، مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات پتہ بھی ہوگی، یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں بس یہ ایک جگہ شاید سم اپ ہو رہی ہیں اور بہت سے لوگ اس کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، لیکن بہرحال میں نے سوچا کہ یہ جہاں اتنی باتیں ہو رہی ہیں وہاں یہ پوائنٹ بھی ایڈ ہو جائے کہ امداد میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے اور جس علاقے میں ضرورت ہے اور جسے ضرورت ہے اور جتنی ضرورت ہے اس
उसी तरह से उसकी मदद की जाए. अगर आपके पास फर्स्ट हैंड नॉलेज है किसी कनेक्शन से तो वो आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर है, और उसमें मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत से ग्रुप्स, बहुत से यंगस्टर्स वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं, रिलीफ का काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी काविशों को कबूल करे. बहुत सी जगहों पर आपको खुद पहुंचना भी ज़रूरी नहीं है, आप कनेक्ट करें, आप मोबिलाइज करें, आप उन इदारों को और उन लोगों को अप्रोच करें जो आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, वो उनसे शेयर करें. जो लोग कुछ करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, उनके पास कुछ है, तो बाज़ औक़ात राब्ते का काम करने में भी बहुत आसानियां पैदा हो जाती हैं. मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ बहुत सारे लोग जो कुछ करना चाहते थे, उनके पास कुछ सलाहियत भी है और उनके पास वसाइल भी हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो कहाँ करें. और मुझे चूँकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला पाकिस्तान के बहुत से इलाकों से पिछले दिनों कनेक्टेड होने का और रिकनेक्ट करने का. मेरे बहुत सारे पुराने मेरे यहाँ एक मुलाजिम था जो बहुत 12-14 साल पहले मेरे यहाँ काम करता था, मुझे उससे रिकनेक्ट करने का इन दिनों में मौका मिला. मुझे बहुत से और लोगों से रिकनेक्ट करने का मौका मिला. तो मुझे बहुत सी चीज़ें पता लगी कि बाज़ इलाके जहाँ यानी इस वक्त सैलाब की सूरत हाल बड़ी अजीब हो गई थी. कई हज़ार किलोमीटर्स का जो रास्ता है वो बुरी तरह से ख़राब हो गया था. हाईवेज़ ख़राब हो गई थी. कोई 150 के करीब पुल हैं, ब्रिजेस हैं जो टूट चुके हैं, और बहुत से इलाके डिस्कनेक्ट हो गए हैं, और वो चारों तरफ से वाटर लॉक्ड इलाके हैं. तो जो वाटर लॉक्ड या फ्लड लॉक्ड रीजन्स हैं, वहाँ चीज़ें पहुँचाना मुश्किल हो रहा था, और उनके लिए जो रास्ते थे वो कच्चे रास्ते थे या ऐसे रास्ते थे जो बहुत दुश्वार रास्ते थे, और उन रास्तों का इल्म लोकल्स को ही था. और अगर वो आप कनेक्ट करते हैं लोगों से तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आती हैं. ये आसानी हुई कि हम सिर्फ बाज़ लोगों से कनेक्ट करने से बहुत सी चीज़ों की आसानी हुई. बाज़ औक़ात मैंने देखा कि मैं बाज़ रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ तो मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि लोगों ने माशाअल्लाह इतनी इमदाद की है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस को कि उनके पास बहुत से वसाइल और पैसा जमा हुआ है, लेकिन बाज़ औक़ात उन्हें अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करने में भी एक क्लैरिटी की ज़रूरत थी. तो जैसे मैं ये बात कह रहा हूँ कि क्या मदद की जाए, किस चीज़ की मदद की जाए, क्या मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत है वो दी जाए, ये बात मैं इस कॉन्टेक्स्ट में भी कह रहा हूँ कि बाज़ जगहों पे जैसे मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत समझ की ज़रूरत है कि क्या चीज़ लोगों की नीड है. मतलब जो घी का डब्बा है और जो कुकिंग ऑयल है जो इंडस्ट्री में बन रहा है वो आपको भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, और आप अगर फ्लड अफेक्टीज को वो चीज़ें भेज रहे हैं जो आपको खुद भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए तो आप उन पे भी जुल्म कर रहे हैं. अगर आप वाइट शुगर भेज रहे हैं, अगर आप ऐसी चीज़ें भेज रहे हैं, आपको वही चीज़ भेजनी चाहिए जो आपके लिए भी मुफीद है. आपको भी वही चीज़ लेनी चाहिए जो तैयब है, और उनको भी तैयब ही भेजनी चाहिए. अच्छा, क्या चीज़ भेजी जाए वो भी बाज़ औक़ात लोगों को नहीं समझ आ रहा था. अब तो खैर मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो इनिशियल फेज़ था उससे थोड़ा सा हम आगे आ गए हैं, लेकिन अभी भी अल्लाह ताला आसानी फरमाए. जैसे मुझे ये पता लगा कि मच्छरदानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बाज़ इलाकों में जहाँ शेल्टर का इंतज़ाम नहीं हुआ है वहाँ पक्के हुए खाने की ज़रूरत है, लेकिन खाने को भी पहुँचाना और ठीक रखना मुश्किल है. तो फिर वो ड्राई फूड जो है वो बहुत ज़रूरी है. मतलब चना है, खजूर है, ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम स्टोर कर सकते हैं और जिनको रखा जा सकता है. तो वो ड्राई यानी खुश्क खुराक जो है उसकी ज़रूरत है. वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. खुराक जो है उसकी ज़रूरत है. गम बूट्स की ज़रूरत है ख़ास तौर पे जहाँ सांप निकल रहे हैं, तो इस बैंडेज का सामान उसकी ज़रूरत है. टॉर्चेस की ज़रूरत है. तो एक आसान तरीका ये भी हो सकता है कि अगर हम ये इमेजिन करें कि अगर हमें किसी जगह पर कैंप करना हो, कैंपिंग करनी हो नेचर के अंदर किसी पहाड़ी वगैरह में या रेगिस्तान में, और वहाँ बहुत शदीद बारिश हो जाए और वहाँ बिजली का इंतज़ाम भी ना हो, और आप किसी कैंपिंग में हो और वहाँ बहुत हार्श वेदर हो जाए, तो फिर आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, उन चीज़ों की आप खुद लिस्ट बनाएं. यही वो चीज़ें हैं जो इन लोगों को जिन ज़रूरत है जो सैलाब में फंसे हुए हैं. इस चीज़ को भी मतलब हमें देखना चाहिए कि हम क्या चीज़ भेज रहे हैं. तो ये कुछ मैंने इमदाद के कुछ बेसिक उसूल बयान किए हैं.
اچھا کرنے کے کام کیا ہیں اس ساری صورتحال میں؟ ایک کوئک اوور ویو میں 15 ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو میں نے ابھی شاید گفتگو بھی کی ہے، کچھ اس میں آ گئی ہیں، لیکن میں ایک نٹ شیل ویو میں 15 سجیشنز دوں گا کوئکلی کہ ہم کرنے کا کام کیا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات، ہم اپنے اخراجات میں کمی کریں اور انفاق کے معیار اور انفاق کی مقدار میں اضافے کی کوشش کریں۔ مطلب اس وقت ہمارے پاس جو کچھ ہے، مطلب اگر ہمارا ڈیلی ایکسپنس یا منتھلی ایکسپنس جو بھی تھا، اس سچویشن میں ہمیں اپنی منتھلی گروسری اور ہمیں اپنے منتھلی بیسک ایکسپنسز کے اندر اگر کچھ کرٹیل کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا۔ ہم اپنے اخراجات کو کم کریں اور کوشش کریں کہ ہم انفاق کی مد میں اور گیونگ کے اندر ہمارا معیار اور مقدار بڑھے، یہ پہلی بات ہے۔ اچھا ایک پرابلم یہ ہے فوری طور پر کرنے کے کاموں میں، ایک اور جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پہ پانی کھڑا ہے، اور چونکہ بستیاں پہلے اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا تھا، اور آبی گزرگاہ جو تھی، جو واٹر ویز تھے، پرانے قدیم واٹر ویز تھے، اس کے آس پاس انکروچمنٹس ہو گئی تھیں اور لوگ وہاں پر سیٹل ہو چکے تھے اور تعمیرات ہو گئی تھیں، لہٰذا بہت تباہی آئی، بڑا نقصان ہوا، اور اب لوگ وہاں سے تھوڑا سا نکلے ہیں، لیکن چونکہ وہیں پر ان کی ساری چیزیں موجود ہیں تو وہ زیادہ دور جا بھی نہیں رہے ہیں، چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہے اس علاقے کو، لیکن اب وہاں پانی کھڑا ہے، اور وہ پانی میں کئی بہت دور تک پانی جو ہے وہ موجود ہے، یعنی سینکڑوں مائلز تک، سینکڑوں کلومیٹرز کے میں پانی کھڑا ہے، اور اس سے بیماریاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، مچھر بہت زیادہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس میں نے یہ جو میں آج ڈسکشن کر رہا ہوں، اس ڈسکشن کے لیے چونکہ پچھلے دنوں میرا بہت سارے لوگوں سے رابطہ ہوا پاکستان کے مختلف علاقوں میں، یعنی کشمیر سے لے کے کراچی تک، ہمارا ناردرن سائیڈ اتنی افیکٹ نہیں ہوئی جتنی ہماری ساؤدرن سائیڈ افیکٹ ہوئی ہے، تو مختلف لوگوں سے جو میرے رابطے ہوئے ان سے میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کے خیال میں ان کے علاقے کا مسئلہ کیا ہے اور اسے کیسے حل کیا جائے۔ اسی طرح پچھلے دنوں میں نے ایک براڈ کنسلٹیشن کی، میرے تعلق میں بہت سے قابل لوگ ہیں جو ایکالوجی پہ، انوائرمنٹ پہ، اکنامکس پہ، فارمنگ پہ اور انوائرمنٹل ایشوز پر جن کی بڑی گہری نگاہ ہے، میں نے ان سب سے رابطہ کیا اور اس ساری سچویشن میں ان کے مشورے اور ان کے تجزیے میں نے ان سے مانگے، اور الحمدللہ انہوں نے بہت قیمتی چیزوں سے مجھے نوازا۔ تو میں نے پانی کی صورتحال جب ڈسکس کی تو مجھے چند بڑے اچھے مشورے ملے، تو میں نے سوچا کہ یہ مشورے بھی اس وقت دے دوں۔ اب اس میں ہوگا یہ کہ بہت سے لوگ جن کی زیادہ اللہ انہیں توفیق دے گا تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہ کام کر سکے۔ مجھے ایک بہت قیمتی مشورہ یہ ملا کہ جو پانی کھڑا ہے اس کو ڈرین کرنے سے زیادہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، ہماری پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس پانی کو یوٹیلائز کیا جائے، اس پانی کو یا تو ہم استعمال کر لیں یا ہم اس پانی کو پریزرو کر لیں، اور تیسرا اس کا استعمال یہ ہوگا کہ ہم اسے ڈرین کریں، یہ تیسرا نمبر ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت پانی کو کیونکہ ہم پانی کا پریشان ہوتے ہیں کہ پانی نہیں ہے، اسکیرسٹی آف واٹر کی وجہ سے آلریڈی ہمیں بہت مسائل پاکستان کو رہے ہیں، اس پانی کو یوٹیلائز کرنے کی کیا صورتیں ہیں؟ ایک صورت اس کی یہ ہے کہ ہم جہاں پر یہ پانی کھڑا ہے اس میں سے کوئی پیچ ایسا دیکھیں جس کو ہم تھوڑا سا ڈیپ کر سکیں، تھوڑا سا ہم اسے گہرا کر لیں، اس کے لیے ہیوی مشینری چاہیے ہوگی، اور اس کے لیے وہ لوگ جو مدد کر سکتے ہیں اور انوالو ہو سکتے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ اس کا ارینجمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایکسکیویٹرز چاہیے ہوں گے، اس کے لیے شیولز چاہیے ہوں گے، اس کے لیے آپ کے ریسورسز چاہیے ہوں گے۔ لیکن اگر پانی جس جگہ کھڑا ہے اس میں سے کسی ایریا کو آپ نے تھوڑا سا 4-5 فٹ زیادہ گہرا کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے، اور وہ اگر تھوڑے سے بڑے علاقے کے، یعنی اگر فرض کیجئے کہ 1 ایکڑ بائی 1 ایکڑ کی لینڈ کو آپ نے تھوڑا سا گہرا کر دیا اور اس میں سے کچھ مٹی کا نکالنے میں آپ کامیاب ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ آس پاس کا پانی وہاں آ کے کلیکٹ ہو جائے گا، اور وہ تھوڑا سا ڈیپ جو ہے پانی کا ریزروائر بن جائے گا، اور وہ ایک پونڈ لائک اسٹیٹ ہو جائے گی۔ اس کے اندر آپ مچھلی اور مینڈک کے انڈے چھوڑ دیں آپ، اور مچھلی کے انڈے جو ہیں وہ بہت آسانی سے آپ کو ملیں گے، اور یہ بھی ڈونیشنز جو ہیں وہ بہت سے لوگ کر سکتے ہیں کہ مچھلی کے لاکھوں انڈے جو ہے وہ، مطلب وہ اس کی بھی ایک پوری سائنس ہے کہ کتنے ایریا میں کتنے انڈے چھوڑے جائیں، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں مچھلی کے انڈے چھوڑ سکتے ہیں، اور وہاں ایک فش فارمنگ پونڈز جو ہیں وہ بن سکتے ہیں، اور وہ پانی یوٹیلائز ہو سکتا ہے۔ مچھلی جو ہے وہ پانی کو کلین بھی کرے گی،
اور بہت بہتر وہاں کے ایکو سسٹم میں وہ کنٹریبیوٹ کرے گی، اور یہ پانی جو آپ اس کا کچھ کر نہیں سکتے، آپ نے اس کو یوٹیلائز کر لیا۔ دوسری چیز یہ کہ مینڈک کے انڈے جب آپ چھوڑیں گے، فراگز جو ہیں، تو فراگز جو ہیں مچھروں کا علاج ہیں، مطلب فراگز جو ہیں وہ مچھروں کو بہت تیزی سے کنزیوم بھی کریں گے، اور فراگز جو ہیں، فراگ کے انڈے وہ مچھلی جو ہے اس کی گروتھ میں بھی اس کی کنٹریبیوٹ کریں گے۔ تو یہ ایک بہت دلچسپ اور بڑا اہم مجھے مشورہ ملا کہ اس پانی کو یوٹیلائز کیسے کیا جائے۔ اسی طرح ایک تیسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ کھڑا پانی جو ہے، جو پانی کہیں کھڑا ہے، اس میں زمین میں محفوظ کرنے کی کوشش کی جائے، کہیں ایسا زمین میں ڈگ کیا جائے جس کے اندر وہ پانی جو ہے پمپ کر کے اس کو زمین کے اندر اگر ہم ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کے لیے بھی مشینری چاہیے، اس کے لیے بھی ارینجمنٹ چاہیے، لیکن یہ وہ ارینجمنٹ ہے جو تھوڑا سا یعنی باہر سے لوگوں کو آ کے تھوڑا سا اس کام کو کرنا پڑے گا، لیکن اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو یہ بڑا ہی زبردست کام ہے اور اس زمین کو اس کا غیر معمولی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پھر چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ریلیف ورکرز ہیں ان کی ٹریننگ اور ان کی ہیلتھ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ اس وقت تو خیر بہت زیادہ مصروف ہوں گے تو اس وقت ان کی ٹریننگ جو ہے وہ ذرا مشکل کام ہوگا، لیکن ہمارے وہ لوگ جو مخیر حضرات ہیں، صدقے کی ایک بہت بڑی شکل یہ ہوگی کہ ریلیف ورکرز کو آپ انوائٹ کریں، ان کی دعوت کریں، ان کو آپ ان کا شکریہ کریں، ان کی ہمت افزائی کریں، ان کے لیے دعائے خیر کریں، اور ان کے لیے آپ ایک بہت اچھی ٹاک یا بہت اچھا لیکچر یا بہت اچھی ٹریننگ کا ارینجمنٹ کریں، اور یہ آپ انہیں گفٹ کریں۔ مطلب یہ آپ بتائیں کہ بھائی میرے علاقے کے وہ لوگ جنہوں نے ریلیف ورک میں پارٹیسپیٹ کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں ان کو اپنے گھر پہ دعوت کرتا ہوں یا میں اپنے علاقے کی سطح پر، اور ان کے لیے کوئی ٹریننگ ارینجمنٹ، کوئی ایسی ٹریننگ جس سے ان کی فار ایگزامپل فرسٹ ایڈ کے اوپر مجھے ابھی اندازہ ہوا کہ بہت سارے ریلیف ورکرز ٹریننگ، ہمارے پاس ٹرینڈ ریلیف ورکرز کی شارٹیج ہے، ہمارے پاس ایکوپڈ ریلیف ورکر کی شارٹیج ہے۔ اگر آپ کسی ریلیف ورکر کو بہت اچھی سی ٹارچ گفٹ کرتے ہیں یا بہت اچھے سے گم بوٹس گفٹ کرتے ہیں تو یہ آپ اس پہ احسان کرتے ہیں۔ اسی طرح میں یہ والی بات بھی عرض کر رہا ہوں کہ ریلیف ورکر کی جو ہیلتھ ہے اور اس کی اپنی پرسنل سیفٹی اور جو ہے وہ بھی اس وقت بہت رسک پر ہے۔ پچھلے دنوں میرے پاس میں کسی میٹنگ میں تھا اور میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا ریلیف آرگنائزیشن سے، تو تھوڑی دیر کے بعد ہی انہوں نے مجھ سے کچھ پکچرز شیئر کی اور انہوں نے مجھے بتایا، وہ اتفاق تھا ان کے لیے بھی یہ ریئلائزیشن کہ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ بہت سے علاقوں میں جہاں لوگ پانی میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں گم بوٹس چاہیے، اور گم بوٹس بہت مہنگے نہیں ہوتے۔ گم بوٹس جو ہیں وہ والے جوتے ہوتے ہیں جو اگر آپ نے کانکریٹ کی بھرائی جب چھت ڈل رہی ہوتی ہے تو چھت ڈالنے والے مزدور جو جوتا پہنتے ہیں وہ ربڑ کا جوتا ہوتا ہے، اور وہ جوتا جو ہے وہ سانپ اور اس طرح کی زمین میں اگر کانٹے یا پتھر ہیں اس سے آپ کے پاؤں کو محفوظ رکھتا ہے، اور آپ کے پاؤں کو کسی ایکسیڈنٹ سے محفوظ رکھتا ہے، اور پاؤں کا محفوظ رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر پاؤں زخمی ہو جائے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ریلیف کے اندر۔ تو میرا کہنا یہ تھا کہ ہم ریلیف کی جو امدادی سامان ہے اس میں گم بوٹس کو بھی شامل کریں، اور جو ریلیف ورکر ہے اس کے پاس بھی یہ اچھے جوتے ہونے چاہیے، گم بوٹس، اور یہ بہت مہنگے نہیں ہیں۔ تو اتفاق سے جب میں نے یہ بات کی تھوڑی دیر کے بعد ہی مجھے کچھ پکچرز انہوں نے بھیجی اور انہوں نے کہا کہ ہماری ریلیف آرگنائزیشن کے ہمارے اپنے ریلیف ورکرز جو ہیں انہوں نے وہ پکچرز میں نے دیکھا کہ وہ ننگے پیر بیئر فٹ دے ور ان دا فیلڈس اور دے ور ہیلپنگ پیپل۔ تو مجھے یہ لگا کہ ہم ریلیف ورکر کے ساتھ بلکہ مجھے اس بات پہ تھوڑا سا ناراضگی بھی میں نے اظہار کی کہ اس ریلیف ورکر کو جس کے پاؤں میں بوٹس نہیں تھے اس کو اس ریلیف آرگنائزیشن کی جیکٹ ضرور پہنائی گئی تھی، تاکہ ہر تصویر میں وہ ریلیف آرگنائزیشن کی جیکٹ آئے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں اتنا کریٹیکل کامنٹ دے رہا ہوں، اس وقت بہت سینسیٹیو وہ ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ریلیف ورکر کی جو پرسنل سیفٹی ہے اس کو نظر انداز بالکل نہیں کریں۔ ان کو ٹریننگ اگر دے سکتے ہیں، ان کی مدد کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ ان کو ٹریننگ دیں، ان کو علم دیں، اور مزید اور یہ ریلیف ورکرز ظاہر سی بات ہے ہم میں سے ہی ہوتے ہیں، ہمیں اس کی اسپیشلائز ٹریننگ نہیں ہوتی کہ ہم کس طرح سے ان کاموں کو کیا جا سکتا ہے۔ پھر پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بیماریوں سے بچنے کے لیے ضروری اقدامات اور لوگوں کو اویئرنیس دینے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کس قسم کی بیماری کے کیا سمٹمز ہیں، اور اس میں ہمیں
سمجھنا ہوگا کہ جو دیسی اور انڈیجینیس اور جو ٹریڈیشنل وزڈم ہے اس کے اندر کون سی بیماری کو کس طرح وہ ہینڈل کرتے تھے، کیونکہ ہر جگہ میڈیسنس کا پہنچنا بھی آسان نہیں ہوگا اور سیلف میڈیکیشن کی سمجھ بوجھ بھی بہت سے لوگوں کو شاید نہ ہو، تو لیکن کچھ بیسک لیول پہ اویئرنیس دی جائے. مجھے یہ چیز محسوس ہو رہی ہے کہ مڈ وائفس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے بہت سی جگہوں پر جہاں پہنچ سکتی ہیں، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ ڈیلیوری کیسز میں چیلنجز ہیں. یہ سب چیزیں بھی ہاسپٹلس کے اندر، گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر جو لوگ والنٹیئر کر سکتے ہیں وہ بھی بہت ہیلپ فل ہوگا. اسی طرح صرف ڈاکٹرز ہی نہیں بلکہ ایسے لوگ جو کہ ویسے بھی ہیلتھ کے حوالے سے کچھ نالج رکھتے ہیں، وہ بھی اگر لوگوں کی ایک گائیڈنس کا باعث بنیں گے تو اس سے بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے. مطلب مریض کی ساری ضرورت ڈاکٹر ہی پوری نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ بہت سے اور جو اس کو نالج اور اس کو مورل سپورٹ مل رہی ہوتی ہے، اس سے بھی اس کو جو گائیڈنس ملتی ہے اس سے بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ بچوں کا اور بہت سے ضعیف لوگوں کا یہ اس وقت بیماریوں کا بہت بڑا، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے اور ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. اسی طرح ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ان سب لوگوں کے لیے